زمین پر جہنم کے دروازے، حقیقت کیا ہے؟ ناظرین، کیا آپ کولاسیئر ڈیپ کے بارے میں جانتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کولا سپر ڈیپ زمین پر انسان کا کھودا ہوا سب سے گہرا سوراخ یا گڑھا ہے، جسے لوگ جہنم کا دروازہ کہتے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے اور ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جہنم کے دروازوں کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے ناظرین سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی چلی جائیں۔ ناظرین، روس کے جزیرہ نما کولا کی جھیلیں، جنگل، دھند اور برف ایک ایسا طلسماتی منظر پیش کرتے ہیں جیسے وہ پریوں کی کہانیوں کا دیس ہو، لیکن ان دلکش مناظر قدرت کے درمیان روس کے سائنسی تحقیقی اسٹیشن کی متروکہ عمارت کا ڈھانچہ نظر آتا ہے۔ اس خستہ حال عمارت کے فرش پر زنگ آلود دھات کا ایک بہت بڑا ڈھکن ہے جسے موٹے موٹے زنگ آلود نٹ بولٹ سے بند کیا گیا ہے۔ یہ گڑھا زمین میں 40,230 فٹ یعنی 12.25 کلومیٹر تک اندر جاتا ہے۔ اس قدر گہرائی تک جاتا ہے کہ مقامی لوگ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اب وہاں جہنم میں سزا یافتہ روحوں کی چیخیں سن سکتے ہیں۔ سوویت روس کو یہ سوراخ کھودنے میں 20 سال لگے، لیکن اب تک زمین کے مینٹل یعنی زمین کے اندر اس کی سب سے سخت تہہ تک پہنچنے کے لیے زمینی پرت کے 1/3 حصے تک ہی پہنچا جا سکا ہے۔ اب جاپانی وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ زمین کے اندر گہرائی میں کی جانے والی اس کھدائی میں چٹانوں کے نمونے سائنس کے لیے اتنے ہی اہم تھے جتنے امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے ذریعے چاند سے لائی جانے والی کوئی چیز۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس معاملے میں امریکہ کی جیت نہیں ہو پائی تھی۔ سن 1992 میں کولا سپر ڈیپ بور بول کھدائی اس وقت روک دی گئی جب زیر زمین درجہ حرارت 180 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ یہ اندازے سے 2 گنا درجہ حرارت تھا اور اس کے بعد مزید گہرائی میں کھودنا ممکن نہ رہا۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد اس قسم کے پروجیکٹ کو فنڈ کرنے کے لیے اتنے پیسے نہیں تھے اور 3 سال بعد اس پروجیکٹ کو بند کر دیا گیا اور اب یہ سنسان مقام مہم جو سیاحوں کی منزل بن کے رہ گیا۔ جرمنز نے بھی زمین کی کھدائی کا کام شروع کیا تھا۔ اس کی کھدائی کا انجام یہ ہوا کہ ابھی بھی کھودنے والی بڑی مشینیں کھدائی کے مقام پر پڑی ہیں اور یہ جگہ در حقیقت سیاروں کے مشاہدے کی جگہ یا پھر آرٹ گیلری بن کر رہ گئی۔ یہ جگہ آج سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ جب ڈچ فنکار لوٹے جیون نے جرمن سوراخ میں اپنا مائکرو فون ڈالا تو انہیں گہرائی میں سے گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دی جس کی وضاحت دینے سے وہ خوفزدہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کا مائکرو فون تھرمل شیلڈ سے محفوظ تھا۔ وہ ایک ایسی گڑگڑاہٹ تھی جسے سن کر وہ خود کو بہت چھوٹا محسوس کرنے لگی۔ میری زندگی میں پہلی بار یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں زندہ ہو گئی اور وہ آواز بار بار یاد آتی ہے۔ بعض لوگوں نے اسے جہنم کی آواز کہا اور بعض نے کہا کہ زمین سانسیں لے رہی ہے۔ جہنم کے ایک اور دروازے کی بات کی جائے تو افریقی ممالک ایتھوپیا اور آرٹیریا کی سرحد پر ایک ایسا طاقتور آتش فشاں موجود ہے جسے سائنسدان جہنم کا دروازہ کہتے ہیں۔ اور سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ اب اس دروازے کا کھلنے کا شور بلند ہو چکا جس پر دنیا بھر میں خوف و ہراس کی فضا پائی جاتی ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کی جاری کردہ تصاویر میں دہکتے ہوئے لاوے کی جھیل کی سطح پر پیدا ہونے والے آتشی دروازوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تحقیق کار یہ دیکھ کر سخت تشویش میں مبتلا ہے کہ لاوا جھیل سے باہر چھلکنا شروع ہو چکا جو کسی بھی وقت آگ کے سیلاب کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ آتش فشاں کی سطح کی خلا سے بنائی گئی تصاویر انتہائی بھیانک نظر آتی ہے جس میں لاوے کی جھیل کی سطح سے اٹھتے ہوئے شعلوں اور دھوئیں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔
جہنم کا ایک اور دروازہ وسطی ایشیا کی مسلم ریاست ترکمانستان کا ایک صحرائی علاقہ کہلاتا ہے، جہاں آبادی سے خاصی دوری پر زمین میں ایک بہت وسیع گرہ موجود ہے جو ہر وقت گرم اور روشن رہتا ہے۔ اسی خاصیت کی بنا پر اس گرہ کو جہنم کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ 1950 کے عشرے میں یعنی سابق سوویت یونین کے زمانے میں یہاں قدرتی گیس دریافت ہوئی تھی جسے کنواں کھود کر نکالنا شروع کر دیا تھا، لیکن 1970 میں قدرتی گیس اس کنویں کا بالائی حصہ ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے یہاں ایک گڑھا بن گیا جس سے قدرتی گیس مسلسل خارج ہو رہی تھی۔ ماحول میں قدرتی گیس شامل ہونے سے روکنے کے لیے وہاں کام کرنے والوں نے اس گڑھے میں آگ لگا دی، لیکن آج تک وہ آگ مسلسل جل رہی ہے کیونکہ اس جگہ سے گیس کا اخراج مسلسل جاری ہے۔ 5000 مربع میٹر سے زائد رقبے پر پھیلا ہوا یہ گڑھا 60 میٹر چوڑا اور 30 میٹر گہرا ہے، جو گیس کے مسلسل جلتے رہنے کی وجہ سے گرم اور روشن رہتا ہے۔ اس گڑھے تک پہنچنے کا راستہ طویل اور دشوار ہے، لیکن اس کے بعد پھر بھی ہر سال دنیا بھر سے ہزاروں سیاح یہاں آتے ہیں اور خاص طور پر پوری رات قیام کرتے ہیں تاکہ رات کی تاریکی میں اس جہنم کے دروازے سے نکلتی ہوئی روشنی اور حرارت سے لطف اندوز ہو سکیں۔ جہنم کا ایک دروازہ ترکی میں بھی موجود ہے۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن ترکی میں ایک ایسی قدیم عمارت ہے جس کے دروازے کے پاس کوئی بھی جانے کی ہمت نہیں کرتا، کیونکہ جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ ترکی کے شہر میں واقع اس قدیم عمارت کے بارے میں قدیم یونانیوں کا خیال ہے کہ یہ کسی دوسری دنیا کا راستہ ہے اور ممکن ہے کہ یہ جہنم کی طرف جانے کا راستہ ہو، کیونکہ کوئی بھی انسان اس میں داخل ہونے کے بعد کبھی بھی زندہ نہیں نکلا۔ اس وجہ سے اس جگہ کو جہنم کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ ماہرین نے جب اس دروازے کے بارے میں تحقیق کی تو انہوں نے کہا کہ دراصل یہاں اموات کا ہونا گیسوں کے جمع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے اندر ماضی بعید میں کئی جان لیوا گیسیں جمع رہی ہیں اور یہی گیسیں لوگوں کی موت کا سبب بنتی گئیں۔ وہ عمارت کچھ اس انداز میں بنی ہوئی ہے کہ گیس اس کے اندر ہی جمع رہتی ہے اور باہر نہیں نکل پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھی اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دیگر ایسی زہریلی گیسیں موجود ہیں، تاہم بہت تھوڑی مقدار میں، لیکن یہ مقدار بھی انسانوں کے لیے بے حد خطرناک ہے۔ اور اب یہ حیران کن خبر بھی سامنے آ چکی کہ عرب میں سینکڑوں سال قبل بنائے گئے پتھر کے ایسے دروازے دریافت ہو گئے جنہیں جہنم کے دروازے قرار دیا جاتا ہے، اور اس دریافت نے دنیا میں کھلبلی مچا دی ہے۔ میل آن لائن کی رپورٹ کے مطابق یہ دروازے گوگل ارتھ کے ذریعے دیکھے گئے اور ان کی تصاویر انٹرنیٹ پر کروڑوں صارفین کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ دروازے سعودی عرب کے صحرا میں خیبر کے علاقے میں واقع ایک آتش فشاں کے دہانے پر ہیں، جن میں سے بعض کی بلندی 1700 فٹ سے زیادہ ہے۔ یہاں کسی شخص کا پہنچنا محال ہے۔ ماہرین ارضیات کا کہنا ہے کہ پتھروں سے بنائے گئے یہ دروازے ممکنہ طور پر 7000 سال یا اس سے بھی زیادہ قدیم ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے بعض اتنے بڑے ہیں کہ ان کا سائز فٹ بال کے میدان سے بھی 4 گنا بڑا ہے۔ بظاہر یہ دروازے انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی اشیاء میں سے سب سے زیادہ قدیم لگتے ہیں، تاہم اب تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس قدیم زمانے میں لوگوں نے آتش فشاں کے دہانے پر یہ دروازے کیوں بنائے تھے۔ رپورٹ کے مطابق ان میں سب سے چھوٹا دروازہ 40 فٹ لمبا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے جہنم کے دروازوں کی حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ اس امید کے ساتھ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اردو نیوز چینل۔